وشرح صدور الصحابة الصادقين بالتوحيد والإيقان وأعلى درجة الذين هم أبلغوا القرآن في الأقران والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من أطاعني فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تمام بھائی محبت، عقیدت، شوق سے آقا علیہ السلام کی ذات بابرکت پر درود شریف پڑھیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فروری کے مہینے میں 28 تاریخ کو آپ کے پچنند میں عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوتی ہے. ہر سال ایک کپڑے کی چھت کے نیچے ہزاروں ختم نبوت کے پروانے دیوانے جمع ہو کر آقا علیہ السلام سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. اس سال بھی 28 فروری کو پچنند کے اندر یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد ہو رہی ہے اور آپ کے پوری تحصیل تلاگنگ، لاوا، چکڑالا میں علماء کرام، بزم شیخ الہند کے علماء کرام تھوک تھوک، کریا کریا، بستی بستی اس ختم نبوت کے پروگرام میں شریک ہونے کے لیے دعوتی سلسلہ چلا رہے ہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے حاضری کا بھی یہی مقصد ہے کہ کس طرح اس کانفرنس کو ہم اپنی بھرپور شرکت کے ساتھ کامیاب بنائیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کانفرنس کو قادیانیت کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ بنا دے. تو اس لیے آج آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرتے دم تک ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ختم نبوت اسلام کا اساسی، بنیادی اور اجماعی عقیدہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کے سلسلے کی آخری کڑی ہے، آخری نقطہ اختتام ہے. آپ پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت کو ختم فرما دیا اور آپ کی ختم نبوت کا اعلان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کہیں صراحتاً، کہیں اشارتاً، کہیں دلالتاً کر دیا کہ کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وہ اللہ کے رسول ہے، خاتم ہے. یہ خاتم النبیین، آپ کے سر پہ اللہ نے تاج سجایا، یہ سہرہ سجایا اور اعلان کر دیا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد عرب کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا، کذاب، ملعون تو ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ کے علم میں تھا ایسے لوگ
آئیں گے جو میرے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے پہلے سے ان کے دعووں کو، ان کی دلیلوں کو میرے رب نے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ خاتم النبیین کا قرآن میں سجا کر اعلان کر دیا کہ آپ کے بعد جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ اسی آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَهَذِهِ الْآيَةُ نَصٌّ فِي أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، یہ آیت اس کی صراحتاً دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب نبی کوئی نہیں آئے گا تو رسول بھی نہیں آئے گا۔ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، نہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ آپ کے بعد کوئی نیا رسول آئے گا۔ آپ پر اللہ نے نبوت اور رسالت کو ختم فرما دیا۔ قرآن میں 20 دلائل موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جھنڈا لہرا رہی ہیں۔ ایک ایک آیت بتاتی ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگو تمہارا اسلام مکمل ہو گیا، تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ نعمت اللہ نے تم پر تمام کر دی ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا آقا علیہ السلام پر اب آپ کے بعد کسی نئے دین کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب کسی نئے دین کی کوئی ضرورت نہیں تو کسی نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اليوم اکملت لکم، اعلان کر دیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آپ سے پہلے نبیوں کا اعلان قرآن میں پڑھو۔ نبی کہہ رہے یا قوم، اے میری قوم، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سب نبیوں کی دعوت یا قوم، اے میری قوم۔ لیکن جب بات آئی آمنہ کے لال کی، صاحب کمال و جمال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، پھر میرے رب نے آپ سے اعلان کروایا قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے مشرق والو، اے مغرب والو، اے شمال والو، اے جنوب والو، اے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ یہ آیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا جھنڈا لہرا رہی ہے۔ اس کی آواز تھوڑی بند رہی ہو، پوری آواز تھوڑی آہستہ کر دو گے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو غرض ایک ایک آیت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پھریرا لہرا رہی ہے۔ ایک ایک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جھنڈا لہرا رہی ہے۔ میں ایک اور طریقے سے ختم نبوت کی دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اپنے آیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قرآن پاک کی ذمہ داری خود اٹھائی، اعلان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیوں اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا؟ اس لیے کہ قرآن آخری کتاب ہے، اس قرآن کے بعد کسی اور کتاب نے نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی۔ پہلی کتابیں بھی اللہ کی، انجیل اللہ کی، زبور اللہ کی، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں اٹھایا۔ اس لیے ان کتابوں میں تبدیلیاں ہو گئیں۔ کیوں؟ ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب نے آنا تھا اور اس کتاب نے پچھلی کتاب کو مکمل کرنا تھا۔ اس لیے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں اٹھائی۔ جب قرآن آیا جو بن کر آیا، آخری اللہ کا کلام بن کر آیا، تو اس پر اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب اللہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم پوری دعوے سے کہتے ہیں یہ قرآن جو اللہ نے میرے نبی کے دل پر اتارا اسی ہم تک بغیر شرط
مد اور نقطے کی غلطی کے اللہ نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ تو جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی حفاظت کی ذمہ داری بھی قرآن میں خود اٹھائی ہے۔ قرآن کے الفاظ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ اے میرے محبوب آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ سے پہلے نبی اور رسول آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھایا، اس لیے وہ انبیاء شہید ہوتے رہے، ایک کے بعد دوسرا شہید ہوتا رہا۔ کیوں؟ ایک کے بعد دوسرے نبی نے آ جانا تھا، دوسرے کے بعد تیسرے نبی نے آ جانا تھا، ایک ایک وقت میں 70 نبیوں کو شہید کیا گیا، تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں اٹھائی۔ لیکن جب باری آئی صاحب جمال و کمال کی، تو پھر میرے رب نے خود کہا اے میرے نبی آپ تبلیغ کریں، اللہ کا قرآن ان تک پہنچاتے رہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کے محافظ ہیں، کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک رہنا ہے، آپ کی شریعت نے قیامت تک رہنا ہے، آپ کو اللہ نے آپ پر دین کو مکمل کرنا ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا جس پر کوئی نیا دین آئے، تو اس لیے اللہ نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے۔ تو یہ بھی ختم نبوت کی واضح دلیل ہے کہ قرآن اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں اٹھائی، قرآن آخری کتاب ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہمارے نبی کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں اٹھائی، اس لیے کہ آخری نبی ہے، آپ پر اللہ نے دین کو مکمل کرنا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت اس بات پر اشارہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور اسی طرح احادیث اٹھا کر دیکھیے تو 200 سے زیادہ احادیث ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بتلاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے محل بنانے والے نے محل بنایا، بڑا عالیشان، بڑا خوبصورت، ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں کہ بڑا عالیشان محل ہے، بڑا خوبصورت محل ہے، لیکن ایک جگہ پر پہنچ کر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس جگہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی، یہ جگہ اینٹ سے کیوں خالی چھوڑ دی گئی؟ آپ نے فرمایا سنو، اس محل کی آخری اینٹ فَأَنَا الَّبِنَا، میں ہوں، انا خاتم النبیین، میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا، وہ آخری اینٹ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نبوت کے محل میں لگا دیا۔ اب میرے بعد اس محل کے اندر کسی اینٹ کی ضرورت نہیں ہے تو کسی نئے نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ پر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا۔ جیسے میرے بھائیوں، آپ ایک محل بنائیں، خوبصورت عالیشان ٹائلیں لگا لیں، اور کوئی آپ کے پاس آئے اور آ کر کہے میرا روڑا بھی اس میں لگا دو، تو آپ کہو گے ہٹ جاؤ پیچھے، میرا اتنا خوبصورت محل اور تم اس میں یہ روڑا لگانے کی بات کرتے ہو، اس سے میرا سارا خوبصورت محل بدصورت بن جائے گا۔ جس طرح نبوت کا محل خوبصورت ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے ذریعے سے اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا۔ اب مرزا قادیانی جہنم مکانی اپنا روڑا لے کر آئے کہ میرا روڑا بھی اس میں لگا دو، تو ہم اس روڑے کو پاؤں کی ٹھوکر مار کر پھینک دیں گے کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ اس نبوت کی طرف، اس ختم نبوت کے محل کی طرف تو نے میلی آنکھ سے دیکھا ہے۔ اس لیے امت کے ختم نبوت کے پروانوں نے ایسے روڑوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑایا جنہوں نے اس نبوت کے محل میں اپنے آپ کو لگانے کی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا اعلان کیا، ختم بی النبیون، فرمایا مجھ پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کو ختم کر دیا، رسالت کو ختم کر دیا۔ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے وصال فرما جانے کے بعد آتے ہیں ام ایمن کے پاس، تو ام ایمن رو رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا لحاظ کرتے تھے ام ایمن کا،
تو ان کو دیکھا وہ رو رہی ہیں. آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اس پر نہیں رو رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ نے اعلان کروا دیا کہ میرا زندہ رہنا، میرا جینا، میرا مرنا اور میری قربانی سب اللہ کے لیے ہے. میں اس پر نہیں رو رہی، میں اس پر رو رہی ہوں کہ آپ کے جانے کے بعد وحی کا دروازہ بند ہو گیا ہے. اب آسمان کا زمین سے رشتہ کا آج کے بعد جبریل وحی لے کر نہیں آئے گا. میں اس بات پر رو رہی ہوں. جب ام ایمن روئی تو حضرت ابو بکر اور عمر بھی اس بات پر رونے لگے. تو یہ بھی ختم نبوت کی واضح دلیل ہے کہ آپ پر وحی کی اخیر ہو گئی. آپ کے بعد